پیسہ آتا ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جس نے وہ وظیفہ 40 دن تک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ بندہ خود بھی حیران ہو جائے گا، اس کی زندگی اس طرح سے چینج ہو جائے گی۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، رزق میں سکون بھی آتا ہے اور رزق میں صحت بھی آتی ہے۔ انسان کا رزق اگر رک جاتا ہے نا تو اس کا دل بھی رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کا وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور یہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنی دل کو دنیا سے الگ کر کے، دنیا کے خیالات سے دور کر کے ہم نے بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے پڑھنا ہے 3 مرتبہ استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تسبیح ہم نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب۔ 100 ٹائم یہ تینوں تسبیحاں ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ استغفر اللہ کی پوری تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پہلے ہم نے یا رزاق پڑھنا ہے 100 ٹائمز، پھر ہم نے یا فتاح پڑھنا ہے 100 ٹائمز، پھر ہم نے یا وہاب پڑھنا ہے 100 ٹائمز۔ پھر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا۔ اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا۔ یہ تسبیح، یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے صرف ایک ٹائم، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت ہمیں بتائی سورہ واقعہ کی۔ تو سورہ واقعہ کو 1 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو وظیفہ ایک اور دفعہ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھنا ہے، ہم نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی فکروں سے بالکل دور کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 دفعہ استغفر اللہ کی پوری تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد ہم نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا رزاق کی، یا فتاح کی، یا وہاب کی۔ 100 مرتبہ یہ پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا۔ اس کے بعد ہم نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ واقعہ کی میں نے آپ کو فضیلت بتا دی ہے۔ سورہ واقعہ ویسے ہی بہت پاورفل ہے، تو آپ نے سورہ واقعہ کو 1 دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور وہ کام جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ کام ہے صدقہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ کام بھی ہم نے ضرور کرنا ہے، چاہے دن میں 1 روپے کا صدقہ دیں، مگر روز تھوڑا تھوڑا صدقہ ضرور نکالیں۔ اور ایک اور بات جو آپ کو بہت شوق کر دے گی، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ساری باتیں تو میں نے پہلے سے بھی سنی ہوئی ہیں اور یہ مجھے باتیں ساری پتہ ہیں، تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں جو آپ نے کسی بھی یوٹیوبر سے نہیں سنی ہوگی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ بات کہ آپ نے وہ کسی سے بھی نہیں سنی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رزق کا ایک دروازہ ہے،
رزق کا ایک دروازہ ہے جو صلح رحمی سے کھلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، جنہوں نے آپ سے رشتے توڑے ہیں، آپ نے ان سے رشتہ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، صلح رحمی کرنی ہے آپ نے۔ وہ وظیفہ ہے جو ضرور کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے بات کرنی ہے، جن سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں ان کو کال لگائیں، جن سے آپ نے مہینوں سے بات نہیں کی ہے ان سے آپ بات کریں، ان کو کال لگا کے ذرا سی 1 منٹ کی بات کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق میں کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں جو وظیفے کو کام نہیں کرنے دیتی۔ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتا ہے۔ وہ امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گی، تو وہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں حرام آتا ہے، یا پھر آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یا پھر آپ کا یقین نہیں ہے وظیفہ پر، آپ کا یقین نہیں ہے، تو کبھی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں، پہلی چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں حرام ہے، دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو اس وظیفے پر دل سے یقین نہیں ہو، تو آپ کا کبھی بھی وظیفہ عمل نہیں کرے گا، کبھی بھی وظیفہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اب میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کا وظیفہ ایک شرط پہ پورا ہو جائے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھنی ہے تاکہ آپ کی جو گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ کا عمل شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ ضرور 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 پورا ہوگا۔ اور وظیفے کی مدت ہے 40 دن۔ 40 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور 40 دن میں کسی بھی ایک دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو دوبارہ سے 40 دن سٹارٹ کر لیں، دوبارہ سے گنتی سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شرط ہے وظیفے کی، اس طرح سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔